یہ کہانی ہے مریم کی۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکی کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی اور شادی کے پہلے 6 مہینے میں اس کا پاؤ بھاری ہو گیا۔ ساس، سسر، نندے، باؤ جی سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ یہ سن کر مریم کے سانس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائی لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے۔ خیر، اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکی کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا اس بار بھی لڑکی ہوئی اور اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی۔ ان کی رویے دیکھتے رہی مریم نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات پر بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ بچے کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتی بیٹھتی پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی تھی۔ کبھی مریم کے بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی، گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا ہر کام اکیلے مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو ساری گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا اور سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہو جائیں گے، یہ سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس کے گھر میں اب ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ مریم 4تھی بار پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہر نسخہ وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کی تعویذیں لا کر باندھ دی گئی۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا فجر کے بعد پلا سورہ پڑھو تو اولاد نرینہ ہو، کسی نے کہا پلا آیات لکھ کر ناپ پر باندھو۔ الغرض ہر اسلامی و غیر اسلامی ٹونا ٹوٹ کا استعمال کیا گیا۔ جو ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر مریم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئی بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہو۔ ان کے 40 سیکنڈ میں مریم یہی سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ ایک بیٹی میری چھاتیوں پر رکھ کی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔ بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر۔